کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. وہاں پہ ہمارا مسجد میں جانا ہوا. وہاں پہ پھر میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، اگر یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ کیا ہے؟ اگر ہے تو ہم کریں گے، اگر نہیں ہے پھر ہم کو نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے اگر کر لیں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، اس میں آپ گمراہ ہو رہے ہیں. تو میں مسکرا دیتا ہوں اور کوئی مطلب کہ ایسی چیز فیل نہیں کرتا جس سے مجھے پریشانی ہو یا مجھے آنے والا میرا مستقبل میرا خراب ہو. میں مسکرا دیتا ہوں، بس میں کہتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت دے. جب میں نے رفع دینا شروع کیا وہاں پہ جا کر، وہ تو میرے سسرال والوں کو کہنے کا آپ کا منڈے کو کیا ہوا، یہ دیکھ کے یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، یہ کس لائن پہ چلا گیا ہے. پھر اس طرح انہوں نے مطلب باتیں بنانی شروع کر دی. شادی خطرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام فخر زمان ہے. فخر زمان؟ جی جی. فخر زمان بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں پنڈی بٹیاں سے، ضلع حافظ آباد سے. ضلع حافظ آباد. پنڈی بٹیاں بھی ماشاءاللہ رونقیں لگ گئی ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں پہ الحمدللہ اس وقت پنڈی بٹیاں میں ہمارے موجود ہیں. ہمارے ایک چاچو بھی ادھر سے آئے تھے، ان کی بھی بڑی لائف سٹوری جو ہے، ان کا مجھے نمبر تو یاد نہیں ہے، لیکن ان کی بھی لائف سٹوری جو ہے نا ماشاءاللہ کافی ساری وائرل ہوئی ہے. وہ بھی پنڈی بٹیاں سے تھے. اور ویلکم جی آپ کو جہلم اکیڈمی میں. اچھا جی فخر بھائی، آپ کا جو سابقہ فرقہ وہ کیا تھا؟ دیوبند سے تھا. دیوبند سے تھا؟ جی میرے والد صاحب ہیں وہ بریلوی تھے. اچھا. جو میرا خاندان ہے وہ مکمل بریلوی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور میں دیوبند سے تھا. آپ دیوبند سے کیسے تھے؟ سارے بریلوی. میرے نزدیک دیوبند کی مسجد تھی، ٹھیک ہے. وہاں پہ میں جاتا تھا، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا اور ان کے مسئلے مسائل سنتا تھا، اس لیے میں دیوبند گیا تھا. اچھا، ان کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ بھی یہ دیوبند ہے اور یہ بریلوی ہے، یہ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ پہلے مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا، جب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتا تھا نا، اس وقت مجھے پتا چلا ہے. ٹھیک ہو. اور گھر کا جو ماحول تھا جی وہ دینی ماحول تھا؟ نہیں، دینی ماحول نہیں. اچھا، وہ بس جس طرح نارمل بریلوی ہوتے ہیں، وہ کٹر بھی نہیں تھے؟ نہیں، وہ کٹر بریلوی ہے نا ہمارے گھر والے، مکمل خاندان جو ہے میرا. نہیں، بریلوی تو تھے. جی. کٹر سے مراد کیا کہ بھی یہ نظر و نیاز؟ ہاں، وہ عام ہے ہمارے. وہ ہماری طرف جو ابھی بھی بہت زیادہ مطلب کہ محفل یا ختم وغیرہ یہ بہت زیادہ مطلب کہ نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو. اور گھر والے بھی کرتے تھے؟ ہاں، گھر والے ابھی بھی کرتے ہیں. ابھی بھی کرتے ہیں. اچھا، آپ دیوبند کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ مسئلے مسائل سنتے، اور آپ کو ان سے عقیدت تھی یہ جو کر رہے تھے، یہ ختم و درود اور یہ دربار و پیری فقیری، اس پہ آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا؟ نہیں، اس کو آپ برا سمجھ رہے تھے؟ برا سمجھ رہے. ٹھیک ہو گیا. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جی. وہ کب پہلی دفعہ لائف میں آئے؟ کیا ان کے بارے میں سنا؟ وہ کیا ہوا وہ بھی بتائیں. پہلے میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ذاکر نائک کو. پھر ان کو جب میں نے سنا شروع کیا نا، تو یہ تقریباً 1 سال ہو چکا ہے مجھے سنتے ہوئے نا. 1 سال ہو چکا. انہوں نے یہ سب حدیثیں جو بتاتے تھے نا، میرے پاس موبائل ہے، میں ریسرچ کرتا تھا، پڑھتا تھا، پھر میں اس چیز پہ متاثر ہوا. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ بھی پہلی دفعہ کیسے آئے؟ کسی نے بتایا یا خود سامنے آ گئے؟ نہیں، کسی نے بتایا، میں خود ہی اللہ نے مجھے یہ ہمت دی ہے اور عقل میں یہ بات ڈالی ہے میرے دماغ میں، تو پھر میں اس طرح ویڈیوز دیکھتے دیکھتے سامنے آ وغیرہ گئے. سب کچھ دیکھتے دیکھتے جب سنا تو آپ کو ان کے بارے میں اس سے پہلے کچھ سن رکھا تھا، صحیح یا غلط؟ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنتا تھا میں. اور ڈاکٹر نہیں، ہاں انجینئر کو جب پہلی بار سنا، جی، آپ کو کیا پتا بندہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ جب حوالہ دیتے تھے حدیث وغیرہ کا، ٹھیک، تو میں ریسرچ کرتا اور دیکھتا تھا یہ صحیح، بات صحیح. غلط ہے کہ صحیح ہے. زبردست زبردست. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کر دیا، گھر والوں کا ماحول تھا ٹیپیکل بریلوی، ٹھیک ہے، یہ نظر و نیاز والے. جی. ان کو تو نہیں اعتراض ہوا کہ ایکڑے پاسے لگ گیا مڑا ساڈا؟ ان کو نہیں، میں نے ان سے نا پہلے ایک دفعہ میرے والد سے نا تھوڑی سی بحث ہوئی تھی نا اس ختم وغیرہ پہ نا. تو وہاں پہ امام مسجد ہے ہمارے گاؤں کے، تو میں نے کہا والد صاحب اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ہم ان سے پوچھ لیں، اگر قرآن حدیث سے ثابت ہے تو
تو ہم کریں گے, اگر نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کریں گے. وہاں پہ ہمارا مسجد میں جانا ہوا, وہاں پہ پھر میں نے ان سے مسئلہ پوچھا, اگر یہ سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے, یہ کیا ہے؟ اگر ہے تو ہم کریں گے, اگر نہیں ہے تو پھر ہم کو نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے اگر کر لیں ثواب ہے, نہ کریں تو گناہ نہیں ہے اس میں. تو اس بات پہ پھر میں زیادہ پیچھے ہٹ گیا. ٹھیک ہو گیا. ہاں. اچھا, جو آپ کے دوست تھے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے تھے, جی جی جی, وہاں پہ کوئی مسائل آئے ہوئے ہوں اس دعوت کو لے کے, انجینئر صاحب کی نام جب آپ لیتے ہوں گے, جی جی, کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہاں پہ بس یہی کہتے ہیں آپ گمراہ ہو گئے, آپ گمراہ ہو گئے. آپ گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو میں مسکرا دیتا ہوں, اور کوئی مطلب کہ ایسی چیز فیل نہیں کرتا جس سے مجھے پریشانی ہو یا مجھے آنے والا میرا مستقبل میرا خراب ہو. میں مسکرا دیتا ہوں. بس میں کہتا ہوں اللہ آپ کو ہدایت دے. اللہ آپ کو نہیں, آپ کے دوستوں میں بھی تو بڑے بڑے پانڈے خان ہوتے ہیں نا, ایکڑے پاسے لگ پہ ہیں تو بڑا گمراہ آتے ہیں تو بڑا فلانا فلانا. نہیں, ہمارے ہے نا انجینئر صاحب کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں. بہت کرتے ہیں بات, مگر میں اتنا مطلب کہ گھر والوں کو بھی نہیں نہ بتاتا. میرے گھر والے اس چیز کو مطلب نہیں دیکھتے, نہیں پڑھتے, مطلب کہ نا. تو اللہ نے میرے دماغ میں باتیں ڈالی ہیں, تو الحمدللہ میں فرقہ فری ہو گیا وہاں پر. فرقہ فری, ماشاء اللہ تعالیٰ, ماشاء اللہ تعالیٰ. تو اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ میں اہل حدیث ہوں یا فلانا ہوں میں, تو میں نے ان کو نا سورۃ حج کی 78 نمبر آئے تھے, ان کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ پڑھیں آپ بس. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اکبر. بالکل صحیح ہے جی, بالکل صحیح ہے. اچھا جی, اب یہ بتاؤ کہ نماز میں جو سنت طریقہ وہ بھی شروع کیا؟ الحمدللہ. وہ کب شروع کیا, کیسے شروع کیا, پھر اس کے شروع کرنے کے بعد بھی کوئی مسائل آئے؟ پہلے میں نے رفع دین نہیں کرتا تھا, اب میں رفع دین کرتا ہوں. اچھا. تو گھر والے میرے والد صاحب کہتے ہیں تو غلط راستے پہ چلا گیا. اور ایک جہاں میری شادی ہوئی ہے نا, پہلے وہاں پہ میں رفع دین نہیں کرتا تھا, اور وہ دعوت بھی نہیں دیتے کہ نماز آؤ پڑھو. جب میں نے رفع دین شروع کیا وہاں پہ جا کر, وہ تو میرے سسرال والوں کو کہنے کہ آپ کا منڈے کو کیا ہوا, یہ دیکھیں یہ تو گمراہ ہو گیا ہے, یہ کس لائن پہ چلا گیا ہے. پھر اس طرح انہوں نے مطلب باتیں بنانی شروع کر دی. شادی خطرے میں. نہیں, وہ الحمدللہ مجھے کس چیز نہیں ٹینشن ہے. اچھا, پھر ہاں الحمدللہ مجھے کس الحمدللہ, کیونکہ میں نے جب ایک انسان ارادہ کرتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات, بالکل صحیح بات. اب مجھے کس چیز کا ڈر نہیں ہے, وہ اپنی بیٹی لے جائیں نہ لے جائیں, مطلب کہ میری شادی رہے, اس چیز کا مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے. نہیں, جو آپ کی وائف تھی, آپ نے اس کو بھی دعوت دی, دعوت رکھی اس کے آگے؟ دیتا ہوں آہستہ آہستہ, مطلب کہ یہ نہیں زور زبردستی میں نہیں کرتا. زور زبردستی تو نہیں کرنی, لیکن ان کا کیا رویہ, اس نے دعوت کو سمجھا یا پھر وہ والدین کی طرف ہی وہی بات ہے؟ والدین کی طرف اب تک تو ہے, آہستہ 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 اللہ کرے گا. حکمت سے پیار سے سمجھائیں. انجینئر صاحب کی کافی ساری ویڈیوز ہیں کہ دعوت دینے کا بھی طریقہ ہے نا, دعوت دینے کا بھی طریقہ ہے, حکمت سے دینی ہے. انشاءاللہ دلائل رکھو, مان جائے گی, اللہ خیر کرے گا. اور اب یہ بتاؤ, فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟ ہاں, فرسٹ ٹائم. پہلی دفعہ؟ جی پہلی دفعہ. آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی, اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی تھوڑی دیر رہ گئی ہے, ریکارڈنگ مجلس بھی سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ بیٹھو, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ, بہت شکریہ.